بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعن الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر مصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد تبين الرشد من الغي صلوات اللهم صل على محمد عزاداران مظلوم کربلا، وقت کافی ہو چکا ہے اور یقیناً جتنے بھی مولا کے عزادار ہیں وہ مسلسل اجر رسالت کی ادائیگی میں مصروف عمل ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا اور گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک ہی بات کا اعادہ کہ کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، یہ جتنے مولا کے عزادار ماتمی یہاں آئے ہوئے ہیں یہ آپ کی نالین کا صدقہ ہے۔ در سیدہ سے جو خیرات ملتی ہے بس امانتاً وہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد صلی محمد عجل فرجہم۔ باری تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ہدایت سے گمراہی کو الگ کر دیا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب پروردگار عالم نے آدم کا پتلا تیار کر لیا، اور اس سے بھی قبل جب ملائکہ سے اس نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے یہ سوال اٹھایا کہ بار الہ اسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو پروردگار نے یہ کہہ کے خاموش کرا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ اس ذیل میں مختلف مجالس میں کافی گفتگو ہو چکی ہے، یہاں سے بس چند لمحوں کی زحمت دیتے ہوئے آپ کو اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اذا سویت ونفخت من روحی، اور جب میں اس آدم کے پتلے کو سوار چکوں ہوں اور اس میں اپنی روح بس تم نے سجدے میں چلا جانا ہے۔ اور فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا روح نہیں رکھتا، خدا روح کا خالق ہے۔ خدا روح نہیں رکھتا، وہ روح کا خالق ہے۔ اسی لیے یہ سوال کیا گیا کہ اے رسول، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ کل الروح من امر ربی، کہ روح تمہارے اللہ کا امر ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جب اس کا امر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون کے ذریعے وہ شے تخلیق پا جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے روح جو ہے وہ تیرے پروردگار کا امر ہے۔ اب امر کو پروردگار نے ایک جگہ امر سمجھایا
اور پھر اسی کے ساتھ ایک جگہ اطاعت کا سلیقہ سمجھا دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ دنیا نے اللہ کو بھی سمجھ لیا، رسول خدا کو بھی سمجھ لیا، ایسا دنیا سمجھتی تھی کہ ہم نے اللہ کو بھی سمجھ لیا، رسول خدا کو بھی سمجھ لیا، اور اولی الامر کی تشریح اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دی کہ جو بھی حاکم وقت ہے وہ اولی الامر ہے، چونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اس کی اطاعت کرو، تو اس لیے ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اب ہماری مجبوری ہے۔ جبکہ پروردگار نے واقعات دیکھیں، اللہ میاں کو ضرورت نہیں ہے کہ کتاب کا حجم بنانے کے لیے بلا وجہ اس میں واقعات ڈالتا رہے۔ اللہ کو کائنات میں تمہارا راستہ سیدھا کرنے کے لیے، تاکہ جب تم مصلی پہ آؤ تو صراط مستقیم کی جو تلاش رہتی ہے تمہیں، اس راستے کو سیدھا کرنے کے لیے پروردگار نے واقعات رکھے۔ تو کہا قل الروح من امر ربک، بتا دو کہ روح تیرے اللہ کا امر ہے، اطاعت کرنی ہے اولی الامر کی۔ تو اولی الامر کیا ہونا چاہیے؟ اولی الامر پروردگار نے بتا دیا واقعہ آدم سے کہ اولی الامر کم سے کم اتنا ہو جس کا حکم اس کے امر پہ چلتا ہو، کم سے کم اولی الامر ایسا ہونا چاہیے جس کا حکم اس کے امر پہ چلتا ہو۔ تو امر کیا تھا؟ روح تھی۔ ہم مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں عشاء مجالس میں، محرم کی مجالس میں، کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، کہ نفس سے روح نکل جائے تو نفس مر جاتا ہے، زندگی روح سے ہوتی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، کسی کو ٹھوکر مار کے کہے کم بے اذنی تو اس کے امر پہ اختیار رکھتا ہے، اس کے امر پہ اختیار رکھتا ہے۔ اولی الامر قل الروح من امر ربی، یہ اس کے امر پہ اختیار رکھتا ہے، وہ امر پہ حاکم ہے۔ اگر مردہ ہے ٹھوکر مارے گا، کہے گا قم بے اذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہونا واجب ہے اس پہ۔ یا اگر کسی زندہ کو لائے کہا جنازہ پڑھا دو، بس اب اس نے پڑھا دیا۔ اور کئی مرتبہ یہ واقعہ دیکھیے، یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ ذکر ہو چکا ہے کہ جناب امیر کے سامنے ایک زندہ کو لایا گیا تھا۔ اب جناب امیر بانی شریعت ہے، یہ ابھی اس واقعے سے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ میں تھوڑی دیر آپ کی نوکت سے زیادہ، کیونکہ آپ نے مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یقیناً کئی لوگوں کے آپ گھروں میں بھی مجالس ہیں، پھر رات میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں، تو مجھے زیادہ وقت نہیں دینا۔ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے اس مردے کو لایا گیا، اس زندہ کو لایا گیا، کہا مولا یہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھا دے۔ 2 مرتبہ تو مولا نے سوال یہ کیا کہ کیا میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ کہا مولا یہ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ کیونکہ اگر مولا اس زندہ کا جنازہ پڑھا دیتے تو سوال یہ ہوتا کہ دیکھیں زندہ تھا، مولا نے جنازہ پڑھا دیا، بعد میں مر گیا، زندہ تھا تو شریعت کے اوپر اور شان امیر المومنین پہ سوال اٹھنے لگتا کہ دیکھیں زندہ کا جنازہ کیسے پڑھایا جا سکتا تھا، مر تو گیا لیکن پڑھایا تو زندہ کا تھا۔ تو 2 مرتبہ، کیونکہ جنازہ پڑھانے کے لیے مردے کا ہونا ضروری ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے مردے کا ہونا ضروری ہے۔ امر اور اولی الامر کی بہت باریک سی وضاحت ہے، بہت لطیف طریقے سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے مردے کا ہونا ضروری ہے۔ 2 مرتبہ مولا نے سوال کیا کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ مولا پڑھا دیجئے۔ 3 مرتبہ مولا نے جو سوال کیا اس میں اپنے لفظ بدل دیے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس میت کا جنازہ پڑھاؤں؟ اب لفظ میت کہنا تھا، اولی الامر تھا، امر چلا گیا وہاں سے۔ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو بس تم نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، تو وہ روح کا خالق ہے، اس کا امر جیسے ہی آدم میں آیا سب نے سجدہ کر دیا۔ ایک ابلیس تھا، وہ اڑ گیا، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اب پروردگار نے اس سے بحث نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں، بلکہ اسے کہا کہ نکل جا میری درگاہ سے۔
ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا اور تو کافرین میں سے ہو گیا ہو۔ اچھا یہ کفر کی ضد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مولا کی فضائل کے عجائبات ایسے ہیں کہ دیکھیے اب مولا کی فضیلت سمجھائی بھی کس طریقے سے جاتی ہے۔ پروردگار سمجھا رہا ہے، میری تو اوقات نہیں ہے، کہ تو نے تکبر کیا اور تو کافرین میں سے ہو گیا۔ اچھا انکار کس چیز کا کیا تھا؟ دیکھیے کفر کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ارکان دین کا انکار کریں۔ کفر کے لیے شرط یہ ہے آپ ارکان دین کا انکار کریں۔ اب اس وقت دین کے ارکان ہی کیا آئے ہیں؟ ابھی تو روح کی ہے، ابھی تو سجدہ ہونا ہے، کہ دین کے ارکان کیا آئے ہیں؟ کوئی بھی دین کا رکن نہیں ہے۔ لیکن پروردگار نے جو کہا نا جب میں اپنی روح پھونکوں، تو وہ عامر جا رہا تھا، اولے عامر کے سامنے اس نے تکبر کیا تو پروردگار نے بتا دیا، وہ جو معین الدین چشتی نے کہا تھا نا کہ دین است حسین دی بنا است حسین، تو اس نے اصل دین کا جیسے ہی انکار کیا، پروردگار نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا اور تو کافرین میں سے ہو گیا۔ انکار کیا، تو نے تکبر کیا، تو کافرین میں سے ہو گیا۔ اچھا ایک سوال پروردگار نے ضرور پوچھا تھا کہ کیا تو اپنے آپ کو علیم میں سے سمجھتا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو علیم میں سے سمجھتا ہے؟ دیکھیں علیم تو مصدر، علیم کا مصدر کیا ہے؟ علی ہے۔ کیا تو اپنے آپ کو علیوں میں سے سمجھتا ہے؟ یعنی کچھ تھے ایسے لوگ تھے، ایک نہیں تھا، کیونکہ اگر ایک ہوتا یہاں پہ کوئی ایک شخص آئے تو آپ یہ تھوڑی کہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، جمع کا سیکھا ہے نا علیم میں سے، تو وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے، اور خلافت پروردگار دے رہا ہے اپنی، فرشتہ ہے معصوم۔ دیکھیں عجیب مرحلہ ہے کہ اتنی عظیم خلافت ہے کہ کبھی کوئی خواہش نہ رکھنے والے فرشتوں کے بھی دل میں ایک مرتبہ خواہش تو آئی کہ پروردگار اسے جو دے رہا ہے تو ہمیں دے دے۔ یہ ایسی خلافت ہے۔ تو شیطان سے کہا کہ تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے، بس نکل جا میری درگاہ سے۔ اردو میں ایک لفظ ہے بڑبڑانا، بڑبڑانا غصے میں جیب میں جانے کے لیے انسان اپنے آپ میں بڑبڑاتا رہتا ہے۔ اگر کہیں کوئی صحیح والی بے عزتی ہوتا ہے نا کسی کی، تو پھر وہ اپنے اندر بڑبڑاتا رہتا ہے۔ اب یہ تھا فرشتوں کا استاد، پروردگار نے نکالا بارگاہ سے، اب یہ اپنے منہ میں بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے، جا تو رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں، جا تو رہا ہوں چھوڑوں گا نہیں، جا تو رہا ہوں تو بہکاتا رہوں گا، جا تو رہا ہوں بہکاتا رہوں گا۔ پھر واپس ہوا اور کہنے لگا کہ بار الہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے، بار الہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کی آواز نہیں ہے، اس پہ ہماری گفتگو مسلسل چل رہی ہے۔ بار الہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی چاہیے، تو پروردگار نے کہا نہیں، ہم تمہیں وقت معلوم تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں، ہم تمہیں وقت معلوم تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں، وقت معلوم تک کے لیے مہلت دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ مہلتیں کون دیتا ہے، ابھی مسائل پہ نہیں آ رہا، لیکن مہلتیں کون دیتا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہم اس عالم میں نہ تھے۔ وہاں ملائکہ تھے، آدم تھا، اللہ کی روح تھی، سجدہ کرنے والے تھے، سجدے سے انکار کرنے والا تھا، کون مہلت دے رہے نہیں پتا۔ لیکن جب دربار شام میں اس ملعون نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تمہیں رسوا کیا ہے، اللہ جسے چاہے حکومت دے دے، تو بیوی نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے تجھے حکومت نہیں دی، ہم نے تجھے مہلت دی ہے۔ یہ اللہ نے تجھے حکومت نہیں دی تھی، ہم نے تجھے مہلت دی ہے۔ پتہ چلا شیطان نے مہلت مانگی تھی، کوئی تو علیم میں تھا، کوئی تو علیم میں تھا جس نے کہا اچھا میں تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں، جو میرا ہوگا اس کو نہیں بھٹکا سکے گا، جو میرا ہوگا نہیں بھٹکا سکے گا۔ شیطان کا اعتراض کیا تھا؟ دیکھیں آدم کے پتلے کو تو 4 عناصر سے بنایا گیا، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے۔
تو یہ شیطان نے یہ کیوں کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تم نے اسی طین سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے؟ تو وہ علامہ اظہر حسن زہری بڑا خوبصورت تشریح اس چیز کی کیا کرتا تھے کہ دیکھیے یہ جو چار عناصر ہیں، ان عناصر کی ترتیب بڑی الگ ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنی خلافت کی امانت سونپنی ہے۔ تو ان چاروں عناصر کی ذرا ترتیب دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ گندم کے دانے لیے اور پانی کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ اب جو پانی کے پاس ہم نے امانتاً یہ گندم کے دانے رکھوائے تو پانی کی فطرت میں بہاؤ ہے، ہمارے دانے بھی بہا کے لے گئے۔ پھر ہم نے کچھ مزید دانے دوسرے کے پاس رکھوائے، ہوا کے پاس، تو ہوا کی فطرت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلتی رہتی ہے، تو وہ ہمارے دانے بھی اڑا کے لے گئے۔ تیسرے کے پاس رکھوائے دانے آگ کے پاس، آگ نے ہمارے سارے دانے ہی جلا دیے، ہم نے امانتاً رکھوایا تھا۔ اب یہ چوتھا بچا ہے طین، مٹی، تراب، ہم نے یہ دانے اس کے پاس رکھوائے، اس نے اتنے خوبصورت طریقے سے ان دانوں کی حفاظت کی ہے، ایسے امانت کو رکھا ہے اپنے پاس کہ جب ہم واپس لینے کے لیے آئے تو فقط ہمارے دانے واپس نہیں کیے بلکہ اسے نفع کے ساتھ واپس کیا۔ تو تراب کی فطرت میں امانت داری ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا بھلے چاروں عناصر ہو لیکن تینوں تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ جو چوتھا ہے یہ تمہاری امانتوں کا خیال رکھے گا، اس لیے تمہاری پہچان تراب سے ہوگی اور اس کے اوپر جو تمہارا حاکم ہوگا وہ ابو تراب ہوگا۔ اسی لیے شب ہجرت کا یعنی یہ امانتیں ہیں۔ کیا بات کیا بات کیا بات آواز بلند سلام اب ہمارے بھائی نے نعرہ لگا دیا تو چلے آج نعرے پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ نعرہ حیدری کہاں سے آیا؟ یہ نعرہ ہم مجلسوں میں لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں، یہ نعرہ حیدری آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی سنجیدہ تاریخ ہے، چونکہ تراب اور تراب تک آ گئے ہیں اور یہ سارا موضوع ہے گفتگو یقین کریں یہ جو علم میں نے یہاں دیکھا اور صنم کا جو نشان ہے، کبھی کبھار آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں لیکن یہ قدرت کی طرف سے آپ کو عطا ہوتی ہے کہ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کا نشان کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس علم تک مجھے گفتگو کرتے ہوئے لانا ہے۔ یہ ہمارے بھائی نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری، یہ نعرہ حیدری آیا کہاں سے؟ دیکھیے جب یہ دوسری جنگ ہو رہی تھی نا، جنگ احد، تو وہاں پر کافروں نے کیا کیا، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اپنا ایک نعرہ لے کے آئے۔ کافر مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اپنا نعرہ لے کے آئے کہ اِنَّا لَنَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ 1400 سال بعد جب اس مجلس میں ہم یہ عزا کی باتیں سن رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا عزا تھی کیا بلا ہوگا بھائی، اگر عزا ہے تو تھا تو احد میں نعرہ لگا، نہیں یہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ احد میں جو مسلمانوں میں سامنے تھے ان کو معلوم تھا کہ عزا کیا ہے۔ کسی نے 70 سال سجدہ کیا ہے، کسی نے 40 سال سجدہ کیا ہے، کوئی ابھی ابھی سجدہ کر کے واپس آیا ہے۔ تو عزا کا جو خوف تھا، عزا کا جو جلال تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے نعرہ لگایا اِنَّ لَنَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی اتنی ہی معمولی بات ہوتی تو اس بے چینی کی خبر رسول خدا تک نہ پہنچتی، رسول خدا کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی معمولی سی بات تھی۔ لیکن ایک ایسا خوف، ایسی تھکری مسلمانوں میں آ گئی کیونکہ ابھی تازہ مسلمان ہو کے آئے ہیں، ابھی تک تو ان کا جو بھی ایشور تھا، جو بھی بھگوان تھا، جو بھی دینے والا تھا، جو بھی بچانے والا تھا وہ تو عزا ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ بچانے والا تو ہمارے پاس ہے، اِنَّا لَنَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات جب رسول خدا کے پاس پہنچی تو رسول خدا نے اپنی طرف سے ایک نعرہ دیا، یہ عزا کا نعرہ لگا رہے ہیں، تم جا کے ان سے کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ، اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ لیکن نعرہ
بتا رہا ہوں میں، اللہ ہمارا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہ ہوتا۔ اب مسلمانوں کو ہر جنگ میں یہ نعرہ مل گیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ 9 سال تک مسلمان ہر جنگ میں یہی نعرہ لگاتے رہے۔ مقام آ گیا غدیر کا، مقام آ گیا غدیر کا۔ اب رسول نے کہا اللہ مولانا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا۔ ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ دیکھیں کیا اہتمام کیا ہے پروردگار نے کہ اگر وہ عزہ کو لے کے نہ آتے، اگر وہ عزہ کو لے کے نہ آتے تو غدیر میں یہ جو خطبے کے پہلے 2 ہفتے یہ مسلمانوں کو سمجھ نہ آتے۔ 9 سال یہی یاد کرایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ یاد رکھو مومن وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوا کرتا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوا کرتا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے تکبر کیا تھا، تو کافروں میں ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولائیت کا انکار کفر ہے، مولائیت کا انکار کفر ہے۔ یہ جو ہر نماز میں پروردگار ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، چلے دکھانے کی ہی بات کرتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم سے۔ ابھی اہدنا پہ بات نہیں کر رہے چونکہ گفتگو بہت مختصر کرنی ہے، تو میں فقط 2 چیزوں پہ کہہ رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے، کیونکہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اور مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے، مومن ہونے کے لیے شرط کیا ہے، صراط مستقیم پہ رہے۔ کون سی صراط مستقیم پہ رہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جس پہ تیری نعمتوں والے موجود ہوں۔ اچھا کیا ہے نعمتوں والے کون ہے؟ قرآن میں پڑھا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا نعمت والا مولا ہے اور کیا نعمت والا مددگار ہے۔ پتہ چلا مولائیت بھی نعمت ہے، مولائیت بھی نعمت ہے، مددگاری بھی نعمت ہے۔ یہ وہ صاحبان نعمت ہے کہ جن کے راستے پہ چلنے کے لیے ہر نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کے مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم مسلمانوں والا ترجمہ ہی کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اور چونکہ سارے یہاں پر علی والے بیٹھے ہیں اور علی والا علم سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے نا کہ علی صراط مستقیم ہے، سب کو پتہ ہے علی صراط مستقیم ہے، بس تھوڑی کہیں لے کے جانے آپ کو، سب کو پتہ ہے علی صراط مستقیم ہے۔ مسلمان کیا رہا؟ صراط مستقیم دکھا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان صراط مستقیم پہ چلنا تو چاہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا صراط مستقیم ہے کہاں، ٹھیک ہے۔ اور جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا تو شیطان سے پوچھا تو کیا کرے گا؟ کہا میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ کہاں بھٹکائے گا؟ کہاں بھٹکائے گا؟ کہا میں ایک شاہراہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کہا کون سی شاہراہ پہ بیٹھے گا؟ کہا علی صراط المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بھٹکاؤں گا۔ تمہیں نہیں پتا صراط مستقیم کہاں ہے، شیطان جانتا ہے صراط مستقیم کہاں ہے۔ اس لیے شیطان نے جب تم فرش مصلی پہ آئے ہو تو شیطان نے تم سے خدا کی وحدانیت نہیں چھینی، رسول کی رسالت نہیں چھینی، سوال اٹھایا علی کی ولایت کے اوپر، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر۔ وہ علی کی ولایت سے تمہیں ادھر سے ادھر کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جب اس صراط سے بھٹک گئے تو پھر کون سی صراط پہ جائے۔ اب گفتگو آتی ہے کیونکہ 2 شہزادوں کا ذکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے فضائل کی طرح سے سنیے گا، جملے مسائل کے ہیں لیکن فضائل کی طرح سے سنیے گا کہ آج 2 شہزادوں کا ذکر ہے لیکن جتنے سلام پڑھے گئے وہ شہزادی کے پڑھے گئے۔ یہ علم زین بھائی آپ نے تیار کیا ہے
میں اس علم کے اوپر گفتگو کروں، اس علم کے اوپر خاص طور پہ، یہ جو آپ نے اس کے اوپر نشان بنایا ہے۔ دیکھیے یہ جو بعد کربلا شہزادی نے جتنے خطبات دیے ہیں وہ لہجہ علی میں دیے ہیں نا، جتنے تو تشریح کرنے والوں نے اس کی تشریح کی چونکہ بی بی کے لہجے کا حجاب مقصود تھا، تو اس لیے یہ سارے خطبات بی بی نے لہجہ علی میں دیے۔ تو اگر لہجے کا حجاب ہی مقصود تھا تو لہجہ مولا حسین کا بھی ہو سکتا تھا، لہجہ مولا عباس کا بھی ہو سکتا تھا، لہجہ جعفر طیار کا بھی ہو سکتا تھا، لہجہ عبداللہ ابن جعفر کا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ پروردگار نے شہزادی کو لہجہ علی ہی کیوں عطا کیا؟ کبھی سوچا ہے اس چیز کے اوپر؟ یہ آپ کے علم کو دیکھ کے یہ واقعہ میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے بعد ہم متصل ہو جائے، زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا۔ یہ لہجہ علی ہی کیوں عطا کیا؟ لہجہ سرکار جو مولا عباس کے جلال والے خطبات ہیں جو انہوں نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اس کا جلال دیکھیں، اس کا لہجہ دیکھیں۔ جو مولا نے کربلا میں خطبات کیے ہیں سرکار وفا نے، ان کا جلال الگ ہے۔ تو یہ شہزادی کو لہجہ علی ہی کیوں عطا کیا گیا؟ اس لیے کہ شہزادی نے خطبے دینے تھے شام میں، اور شام وہ جگہ تھی جہاں 40 سال تک وہ شام کے ممبروں سے علی پہ تبرہ ہوتا رہا، تو پروردگار نے شہزادی کو لہجہ علی عطا کیا کہ جس پہ تبرہ کرتے رہے ہو آج اسی کے لہجے میں، آج اسی کے لہجے میں، اور اسی لیے شہزادی وارثہ ہے لہجہ علی کی۔ لہذا جتنے بھی روزے ہیں معصومین علیہ السلام کے، کسی روزے پہ تاج نہیں ہے۔ تاج فقط یا نجف میں مولا علی کے روزے پہ ملے گا، یا شام میں فاتح شام بی بی کے روزے پہ ملے گا، یہی تاج یا مولا علی کے روزے پہ آپ کو ملے گا، یہ فاتح شام بی بی کے روزے پہ تاج ملے گا، جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وارثہ ہیں علم علی کی، علم علی کی، لہجہ علی کی، یہ وارثہ ہے شہزادی جو ہے نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ بس اس آیت کے دو تشریح کرتے ہوئے میں منزل مصائب سے متصل ہو رہا ہوں کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اقربا میں مودت رکھو۔ لوگوں نے مودت کا ترجمہ محبت کیا ہے، محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے۔ محبت اور مودت میں بہت باریک سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس ایک آیت کے اندر پوری کربلا موجود ہے، اس ایک آیت کے اندر میرے اقربا میں مودت رکھو۔ دیکھیے محبت کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن ایک اتنی عظیم محبت ہے کہ جس کو اردو میں ایک نام دیا گیا ہے جو کہلاتی ہے مامتا۔ باقی کسی محبت کے لیے کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک محبت ایسی ہے کہ جس کا ایک نام ہے مامتا۔ اچھا اس محبت کا کمال کیا ہے؟ اس محبت کا کمال یہ ہے کہ ماں ہر تکلیف اپنے اوپر برداشت کر لیتی ہے اپنی اولاد کے سکون کی خاطر۔ وہ گرمی برداشت کرے گی، اولاد کو سکون سے رہنے دے گی۔ وہ سردی کی سختیاں برداشت کرے گی لیکن کوشش ہوگی اولاد سکون میں رہے۔ ماں مرنا گوارا کر لے گی اولاد کی زندگی کے لیے۔ تو مامتا کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ محبت جہاں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے تب مامتا ہوتی ہے، اور جہاں پہ مامتا قربان ہو جائے وہاں سے محبت کا مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کو بچائے، اور شب عاشور ہر ماں اولاد کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے اگر صبح علی اکبر کے جنازہ پہلے آ گیا دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ مودت ہے کہ ہر ماں نے
رات اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. مامتا کا تقاضا تھا کہ اولاد کی زندگی چاہتی, لیکن یہاں مودت ہے تو مودت کے لیے ہر ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے, کوئی ماں اپنے 6 ماہ کے لال کو اٹھایا ہوا ہے کہ بیٹا دیکھ تو چل نہیں سکتا, لیکن کربلا میں لاج رکھ لینا, صبح حجت خدا پہ کوئی بات نہ آنے پائے. کسی ماں نے اپنے 13 سال کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے سامنے اور کہا جا رہا ہے, اے قاسم صبح تم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. تمہارے بابا کے بارے میں لوگ کہتے تھے شاید لڑنا نہیں جانتا تھا. قاسم دیکھو تم یتیم ہو, میں بیوہ ہوں, میری تربیت پہ سوال نہ آنے پائے. صبح تم نے ایسے حجت پہ قربان ہونا ہے. اور ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے دونوں طرف 2 بچوں کو بٹھایا ہوا ہے اور بتا رہی ہے, اے محمد خبردار زہرا کے لال سے, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. صبح تم نے قربانیاں اس طریقے سے دے دی ہیں کہ دنیا کو تم میں جرت جعفر طیار نظر آئے, جعفر طیار کی شجاعت تم سے جھلکتی ہوئی نظر آئے. اب یہ شہزادے صبح ہوتے ہی ماں کو اطمینان دلا دیا, اب ماں اطمینان رکھو, ہم یقیناً صبح ماموں پہ اس طریقے سے قربان ہوں گے کہ اماں آپ ہم سے راضی ہو جائے گی. اب اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ صبح جیسے جیسے قربانیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, شہزادی دیکھ رہی ہے شاید اب میرے بچوں کی قربانی قبول ہو, اب میرے بچوں کی قربانی قبول ہو. جب دیکھا تو دونوں بچوں کو ایک مرتبہ اپنے خیمے میں بلایا اور کہا, تم دیکھ رہے ہو کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اکبر تم سے پہلے قربان ہونا چلے جائے؟ دونوں بچوں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہا ماں ہم جتنی مرتبہ ماموں سے اجازت لینے کے لیے گئے, ماموں ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے. اتنا سننا تھا. شہزادی نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لیا اور ایک مرتبہ خیمہ حسین میں آئی. حسین اسی طریقے سے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے جیسے رسول خدا سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. شہزادی نے کہا نہیں حسین, آج زینب حکم دے رہی ہے, تم بیٹھ جاؤ. حسین کو بٹھایا اور ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیے. شہزادی حسین کے گرد اپنے دونوں بچوں کو مارتے ہوئے جب 7 چکر پورے کیے, کہا حسین میرے دونوں لال تم پہ صدقہ کر دیے, شریعت اجازت نہیں دیتی کہ صدقہ زیادہ دیر تک گھر میں رکھا جائے, اب میرے بچوں کو لڑنے کی اجازت دو. حسین نے اجازت دی. اب اون و محمد کو بتایا گیا, دیکھو یاد رکھو یہ جو پسرے سعد ہے نا یہ تیرے ماموں کے پیچھے ہے, اس کا سر میرے قدموں میں لے کے آؤ. اب دونوں بچوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس طریقے سے حملہ کریں گے کہ اب ان شہزادوں نے جب جنگ کرنا شروع کی, کربلا کی زیارت تمہیں مولا کرائے, میں نے پوری جنگ نہیں پڑھنی, فقط اتنی قربت پڑھنی ہے کہ ایک طرف محمد کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں مولا, اب دوسرا جب آواز آئی جناب اون کے روزے کی مولا تمہیں زیارت کرائے کہ جس وقت آواز آئی ہے نا اور اعجاز قدرت سے پہنچی ہے تو وقت اتنا گزر گیا تھا کہ مولا نے کہا میں اون کا جنازہ لینے جا رہا ہوں. شہزادی نے کہا اس عالم غربت میں میرے بچے کے جنازے کو ادھر جنگلوں میں رہنے دو. حسین تو میری ماں کی نشانی ہے, میں کچھ دیر اور زیارت کرنا چاہتی ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم